نماز جو ہے، جیسا کہ ہر مسلمان کو معلوم ہے، ایک طرف تو دین کا ستون قرار دیا گیا ہے، اور حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز کو قائم کرے، یعنی اس کو ٹھیک طریقے پر ادا کرے، تو اس نے دین کو قائم کر لیا، اور جس نے نماز کو معاذ اللہ ضائع کیا تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے دین کے ستون کو منہدم کر دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی ایک خاصیت یہ رکھی ہے کہ یہ انسان کی دینی زندگی کا ایک محور ہے۔ اگر نماز ٹھیک ہو تو پھر دوسری انسان کی زندگی کے اعمال بھی درست ہو جاتے ہیں، رفتہ رفتہ درست ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ بچائے نماز کے اندر خرابی ہو تو پھر دوسرے کام بھی خراب ہوتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس زمانے میں وہ ساری دنیا کے آدھی دنیا کے پر حکمرانی کرتے تھے، خلیفہ تھے، اور اس ریاست کے بہت سے صوبے تھے، حجاز تھا، عراق تھا، شام تھا، مصر تھا، اور ہر جگہ کے الگ الگ گورنر مقرر تھے، تو اپنی ساری قلمرو میں پوری ریاست میں ہر گورنر کو ایک پروانہ جاری فرمایا تھا، جو موطا امام مالک میں مروی ہے، کہ یہ فرمایا تھا کہ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ او کما قال رضی اللہ عنہ، کہ میرے نزدیک تمہارے سارے کاموں میں سب سے اہم کام نماز ہے۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ حاکموں کو بحیثیت امیر المومنین کے خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ تم جو ریاست کے کام انجام دیتے ہو، ان سب کاموں کے اندر سب سے اہم کام میرے نزدیک نماز ہے، تو جو نماز کی حفاظت کر لے گا تو وہ اپنے سارے کاموں کی حفاظت کر لے گا۔ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ، اور جس نے نماز کو ضائع کیا تو وہ دوسرے کاموں کو زیادہ ضائع کرے گا۔ جس کی نماز غلط ہوئی، ضائع ہوئی، صحیح طریقے سے ادا نہ ہوئی، صحیح وقت پر ادا نہ ہوئی، تو اس نے ضائع کیا نماز کو، تو جو نماز کو ضائع کرے گا وہ اس کے دوسرے کام اور زیادہ برباد ہوں گے اور زیادہ تباہ ہوں گے۔ اتنی بحیثیت امیر المومنین اپنے تمام گورنروں کو یہ پروانہ جاری فرمایا۔ تو اس لیے ہماری زندگی کا بھی اگر دیکھا جائے تو سب سے اہم کام نماز ہے، اور اس کو درست کرنے کی فکر ہے۔ تو اس لیے حضرت والا کے کچھ ارشادات جو یہاں پر نماز سے متعلق ہیں وہ میں رفتہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور اس کی کچھ تشریح عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمارے لیے نافع بنائے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلے فرمایا کہ جماعت میں نیک بھی ہوتے ہیں، ان کی نماز غالباً قبول ہوگی، اور بروں کی نماز بھی، کیونکہ نیکوں کے ساتھ ہے، اس واسطے وہ بھی قبول ہو جائے گی۔ اس کی ایک فقہی نظیر ہے، وہ یہ کہ اگر متعدد اشیاء ایک سودے سے خریدی جائیں تو یا سب واپس کی جاتی ہیں یا سب رکھی جاتی ہیں، اور جو ہر ایک کا الگ الگ سودا ہوتا ہے تو جس میں عیب ہو اس کو واپس کر سکتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ بھی بندوں سے یہی معاملہ کرتا ہے، اسی لیے جماعت مشروع فرمائی، کیونکہ یہ تو مستبعد ہے کہ سب کی نمازیں واپس فرما دیں، تو سبھی قبول فرما لیں گے۔ البتہ اس میں ایک شبہ یہ رہ گیا کہ جماعت تو صرف فرضوں کے ساتھ مخصوص ہے، وہ تو اس جماعت کے ذریعے سے قبول ہو گئی مگر سنتیں باقی رہ گئیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تابع ہمیشہ اپنے متبوع کے حکم میں ہوا کرتا ہے،
سنتیں تابع ہیں فرضوں کی، وہ بھی فرضوں کے ساتھ قبول ہو جائیں گی۔ جیسے کوئی شخص گائے بھینس خریدے تو اس کے رسے وغیرہ بھی گو وہ کیسے ہی بوسیدہ ہوں لے لیتا ہے۔ غرض انضمام اور اقتران کے یہ فوائد ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص عمل دنیا میں بھی نیت خیر رکھے گا تو اس کو ضرور ثواب ملے گا۔ یہ جماعت سے نماز پڑھنے کی حضرت والا نے اس میں ایک عجیب حکمت بیان فرمائی ہے، اور یہ در حقیقت بسا اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی نماز تو فرض ہے، پڑھ لیں گے، گھر میں پڑھ لی، بغیر جماعت کے پڑھ لی۔ حالانکہ بغیر جماعت کے جو نماز ہوتی ہے اس کو فقہائے کرام نے ادائے قاصر قرار دیا ہے، وہ ادھوری ہے، نامکمل ہے۔ صحیح نماز وہ ہے جو مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کی جائے، وہ ہے ادائے کامل۔ اور اس کی فضیلت بھی بڑی بیان فرمائی گئی ہے کہ اگر تنہا نماز پڑھے آدمی تو اس کے مقابلے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ یہ تو حدیث میں صراحت آئی ہے، لیکن حضرت نے یہاں ایک عجیب عارفانہ بات فرمائی ہے، حکیمانہ، کہ اس کی جماعت کی جو مردوں کے لیے اہمیت رکھی گئی ہے وہ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ جب جماعت سے آدمی نماز پڑھتا ہے تو بہت سے پڑھنے والے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں۔ تو اگر ایک آدمی بھی کوئی ایسا ہے جماعت میں تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک آدمی کے طفیل میں سب کی نماز قبول فرما لے۔ جب اس کی قبول فرما لی تو اوروں کی بھی قبول فرما لی۔ تو کچھ نہ کچھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنی بڑی جماعت میں جو نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی بھی ایسا نہ ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو۔ تو کسی ایک بندے کی نماز کی وجہ سے بعض اوقات باقی سے لوگوں کی بھی نمازیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ اب ہم گئے گناہ گار، خطا کار، غافل، بے توجہ، لیکن ہماری نماز تو اس لائق نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی، لیکن کوئی اللہ کے بندے ایسے تھے جماعت کے اندر شامل کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی نماز تو قبول کرنی ہی تھی۔ تو جب وہ قبول کی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ بات بعید ہے کہ وہ کچھ کی قبول کر لیں اور کچھ کو واپس کر دیں۔ اس لیے امید یہ ہے کہ انشاءاللہ سبھی کی قبول ہو جائے گی۔ اور حضرت نے اس کی بڑی ایک دلچسپ فقہی نظیر بیان فرمائی۔ فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کئی چیزیں اکٹھی خریدتا ہے، 4-5 چیزیں ملا کے اکٹھی خریدی، اور اس میں وہ پوری کی پوری کا سودا ہو گیا۔ اب اگر فرض کرو کہ جبکہ ایک ہی سودے میں خریدی تھی، اس میں سے کوئی چیز عیبدار نکل آئی، تو کیا ہوگا؟ شریعت کا حکم ایسے میں یہ ہے کہ یا تو ساری رکھ لو یا ساری واپس کرو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو عیبدار ہے وہ تو رکھ لو اور باقی کو واپس کرو، کیونکہ سودا ایک ہی ہے، ایک ہی سودے میں خریدی گئی ہے۔ فقہا کی اصطلاح میں اس کو تفریق الصفقہ کہتے ہیں کہ تفریق صفقہ لازم آ جائے گی، یعنی یہ کہ سودا جو ہوا تھا وہ اکٹھے کا ہوا تھا تو اکٹھا ہی رکھو یا اکٹھا ہی واپس کرو۔ لیکن اگر ہر چیز کا سودا الگ الگ ہوا ہو، یہ ایک چیز خریدی، یہ ایک چیز خریدی، یہ ایک چیز خریدی، تو پھر جو عیبدار ہے اس کو تو واپس کر سکتے ہو، باقی رکھ سکتے۔ تو فرمایا کہ اسی طرح اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اکٹھا سودا ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں عام اپنے خرید و فروخت میں یہ حکم دیا ہے کہ اکٹھا سودا ہو تو یہ اکٹھا رکھو، یہ اکٹھا واپس کرو، تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر قبول فرمائیں گے کچھ کی تو پھر اکٹھی سبھی کی قبول فرما لیں گے انشاءاللہ۔ تو اس واسطے اس کے فائدہ ہے۔ اور اگر الگ الگ پڑھ رہا ہو گھر میں
تو اگر کھوٹی نماز ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ وہ قبول نہ فرمائے۔ تو اس واسطے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں یہ بڑی عظیم فضیلت ہے اور عظیم حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات دوسروں کی وجہ سے ہماری بھی ناقص عبادت کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ میرے حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جب روضہ اقدس پر حاضری ہوتی ہے، حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری ہوتی ہے، تو اگر وہ اس زمانے میں ایسا بھی ہوتا تھا بعض اوقات کہ اتنے لوگ کثرت سے نہیں جاتے تھے ماشاءاللہ جتنے اب جاتے ہیں، تو بعض اوقات خالی بھی مل جایا کرتا تھا۔ فرمایا کہ جب خالی ہو تو مجھے جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اور اگر کچھ لوگ مسلمان کھڑے ہوئے ہیں اور سلام عرض کر رہے ہیں تو ان کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہوں، اس خیال سے کہ پتہ نہیں اس میں کتنے اللہ کے محبوب بندے ہوں گے، تو ان کے واسطے سے میرے بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے۔ اور اسی لیے یہ طواف، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھائی زیادہ ہجوم ہو طواف میں اور اس میں تو اس سے ذرا کتراتے ہیں اور ایسے مواقع تلاش کرتے ہیں کہ جہاں ہجوم کم ہو۔ تو بعض لحاظ سے یہ ہوتا بھی ہے کہ جب بہت زیادہ ہجوم ہو جاتا ہے تو انسان کا خضوع میں کچھ کم فرق آ جاتا ہے۔ لیکن دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جتنی بڑی جمعیت ہوگی تو ان میں کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہوگا، اس کا امکان زیادہ ہوگا کہ اس میں اللہ کے نیک بندے، مقبول بندے بھی شامل ہوں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کرم فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید ہے کہ وہ دوسروں کو رد فرما دیں۔ تو اس واسطے دوسرے مسلمانوں کا سہارا لے کر، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مل کر جو کام انجام دیا جاتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا امکان، احتمال زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے جماعت کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آیا کہ لا یشقی جلیسہم، ان کا پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا، یعنی وہ چاہے اپنی اعمال کے اعتبار سے اس درجے کا نہ ہو، لیکن ان کے پاس بیٹھا تھا، اللہ والوں کے پاس بیٹھا تھا، عبادت گزاروں کے پاس بیٹھا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو نواز دیتے ہیں۔ تو جماعت کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس میں امید زیادہ ہوتی ہے کہ باری تعالیٰ دوسرے اللہ والوں کی طفیل میں ہماری نمازیں بھی قبول فرما لیں۔ اس نیت سے آدمی اگر جماعت میں جائے، ایک تو ویسے ہی فضیلتیں ہیں ہی ہیں کہ جب آدمی گھر سے نکلتا ہے تو ہر قدم پر گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ایک ایک قدم شمار ہوتا ہے، ایک ایک قدم شمار ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک قبیلہ تھا نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، بنو سلمہ، وہ مسجد نبوی سے کافی دور ان کی بستیاں تھیں، ان کے گھر تھے، تو دور سے آنے میں تکلیف ہوتی تھی۔ تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے گھروں کو وہاں سے ہٹا کر مسجد کے قریب لے آئیں۔ تو آپ نے منع فرمایا، اور منع فرما کر فرمایا الا تحتسبون آثارکم، یہ تم جو قدم چل کے آتے ہو ان کا حساب نہیں کرتے کہ یہ ان میں سے ایک ایک قدم پر کتنا تمہیں ثواب مل رہا ہے؟ تو اس وقت اور بھی بہت سی حکمتیں تھیں، لیکن ان کو یہ بتایا کہ تمہارے ایک ایک قدم کے اوپر ثواب مل رہا ہے، تو اس واسطے تمہارے کوئی گھاٹا نہیں ہے دور رہنے میں۔ اب یہ ان کا ظرف تھا، اس ظرف کے مطابق آپ جانتے تھے کہ یہ ایسے نہیں ہے کہ میرے منع کرنے سے ان کے جماعت میں آنے میں فرق ہو جائے، آئیں گے ضرور۔ تو اس واسطے آپ نے فرمایا کہ تم دور ہی رہو، اور وہاں سے اپنے جو قدم گنو گے، جتنے بھی قدم ہوں گے تمہارے، ہر قدم پر نیکی، ہر قدم پر نیکی لکھی جا رہی ہے، درجات بلند ہو رہے ہیں، گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ تو یہ
عظیم فضیلت ہے اور اہتمام ہے جماعت کا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر ایک نقطہ بھی حضرت نے ارشاد فرما دیا کہ اگر یہ بات ہے تو بھائی فرض نماز تو جماعت سے ہو گئی، سنتوں اور نفلوں کا کیا ہوگا؟ تو یہ فرمایا کہ سنتیں اور نفلیں چونکہ فرض کی تابع ہوتی ہیں، اس کے ساتھ نتھی ہوتی ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ اصل کو قبول فرما لیں گے تو انشاءاللہ اس کے ساتھ جو چیز نتھی ہے، یعنی اس کے ساتھ جو چیز تابع کے طور پر لگی ہوئی ہے، وہ بھی اللہ کی رحمت سے قبول ہو جائے گی. اور اس کی بڑی مثال دی کہ جیسے کوئی گائے خریدے، تو گائے جب خریدی تو اس کو تو خرید لیا، اس میں گلے میں رسی پڑی ہوئی ہے، وہ سڑی بھوسی ہے، بوسیدہ ہے، تو وہ محض اس کی رسی کو سڑی بھوسی ہونے کی وجہ سے، بوسیدہ ہونے کی وجہ سے رد نہیں کر دے گا، بلکہ گائے کو جب قبول کیا تو رسی کو بھی قبول کر لے گا. تو تابع جو ہے وہ بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے قبول ہوگا. اب یہاں یہ خواتین کو یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ فضیلت مردوں کو تو حاصل ہو گئی جماعت کی اور قبولیت کی، اور یہ ہر قدم کے اوپر نیکیاں لکھا جانا اور 27 گنا زیادہ اجر ملنا وغیرہ وغیرہ، عورتوں کے لیے تو پھر کیا حکم ہے، عورتوں کا کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خواتین کے لیے احکام بھی الگ رکھے ہیں اور اجر کے پیمانے بھی الگ رکھے ہیں، اجر و ثواب کے پیمانے بھی الگ رکھے ہیں. خواتین کے لیے جب ان کو حکم دے دیا کہ تم مسجد میں نہ آؤ، تمہارے لیے تمہارا گھر ہی افضل ہے، گھر میں نماز پڑھنا ہی تمہارے لیے افضل ہے، تو یہ بات اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید ہے کہ مردوں کو جو ثواب عطا فرما رہے ہیں عورتوں کو اس سے اس لیے محروم کر دیں، خود منع کیا اور خود ہی محروم بھی فرما دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب خود منع فرما دیا کہ تم نہ آؤ، تو اس صورت میں ان کو محروم کرنے کا کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت سے یہ بات بعید ہے کہ ان کو محروم فرما دیں. اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کسی طاعت سے یا کسی عبادت سے عذر کی وجہ سے محروم رہتا ہے تو اس کو اجر سے اور ثواب سے محروم نہیں فرماتے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہوا اور بیمار ہونے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے وہ جو اس کے معمولات تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے، وہ بیماری کی وجہ سے انجام نہیں دے پایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری کے اندر بھی اس کے لیے ان عبادتوں کا اجر و ثواب لکھتے رہتے ہیں، وہ اس کے ساتھ چلتا رہتا ہے. حالانکہ جو نفلیں پڑھا کرتا تھا وہ نہیں پڑھی، جو قرآن کی تلاوت کرتا تھا وہ نہیں کر سکا، جو ذکر تسبیح کرتا تھا وہ نہیں کر سکا، لیکن چونکہ عذر کی وجہ سے چھوڑا ہے، اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اجر و ثواب سے اس کو محروم نہیں فرماتے. اسی طرح خواتین ہیں تو خواتین کو بعض اوقات شرعی عذر کی وجہ سے نمازیں چھوڑنی پڑتی ہیں، تو اس نمازوں کو چھوڑنے کی وجہ سے ان کو ان کے اجر و ثواب میں کمی نہیں آتی. اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو ایسا ہی دیتے ہیں جیسے کہ نماز پڑھ رہی ہو، جیسے کہ عام حالات میں نماز پڑھتی. اسی طرح جب خواتین کو منع کیا گیا کہ بھئی مسجد میں جا کر نماز پڑھنا افضل نہیں، بلکہ تمہارے لیے افضل یہ ہے کہ گھروں میں پڑھو، بلکہ یہ فرمایا کہ اندر کمرے میں پڑھو تو یہ برآمدے میں پڑھنے سے بہتر ہے، برآمدے میں پڑھو تو صحن میں پڑھنے سے بہتر ہے. تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا یہ قاعدہ اور قانون مقرر فرما دیا، ان کو منع فرما دیا، تو پھر یہ ناممکن بات ہے کہ خود ہی منع فرمایا اور خود جماعت کی فضیلت سے ان کو محروم بھی فرمائے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اگر اپنے حساب سے جو ان کے لیے بہتر طریقہ ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھیں، اول وقت میں نماز پڑھیں، نماز کا اہتمام کریں، نماز کا دھیان رکھیں، قضا نہ ہونے دیں، وقت پر نماز پڑھیں، تاخیر نہ کریں،
ایسی تاخیر کہ جو کراہت کی حد تک پہنچ جائے اس سے اجتناب کریں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اس اجر سے محروم نہیں فرمائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے جماعت کی صورت میں رکھا ہے۔ ایک بات تو حضرت نے یہ ارشاد فرمائی۔ دوسری بات یہ فرمایا کہ ایک عہدے دار نے اپنی بیوی سے پوچھا تھا کہ تو جو اتنے زمانے سے نماز پڑھ رہی ہے تجھے کیا ملا؟ اللہ بچائے، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں بیوی تو بیچاری نماز کی پابند ہے، شوہر نہیں پڑھتا، نہ اس کو پڑھتا ہے نہ اس کو دل میں نماز کی اہمیت ہے۔ تو اب وہ دیکھ رہا تھا کہ پڑھتی ہے نماز، تو پوچھتا ہے کہ تو جو اتنے زمانے سے نماز پڑھ رہی ہے تجھے کیا ملا؟ میں نے یہ بات سنی، یعنی حضرت فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ بات سنی کہ وہ شوہر بیوی سے کہہ رہا ہے کہ تجھے نماز پڑھنے سے کیا ملا، تو میں نے اس کا یہ جواب دیا کہ اس کو جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ نماز ملی۔ وہ پوچھ رہا تھا کہ تو اتنے دن سے نماز پڑھ رہی ہے تو تجھے کیا ملا؟ تو اس کو بیوی جواب دیتی کہ نماز ملی، کیونکہ نماز خود بہت قیمتی چیز ہے۔ جس کو یہ دولت مل جائے اس سے یہ سوال کرنا کہ تجھے کیا ملا، ایسا ہے جیسا کہ ایک شخص کو کسی سے روپیہ ملا اور اس سے پوچھا جاوے کہ روپیہ لے کر کیا ملا تجھے، تو وہ تو خود دولت ہے۔ اس دولت کے لیے یہ پوچھنا کہ تجھے کیا ملا یہ احمقانہ سوال ہے۔ جیسا کہ ایک شخص کو کسی سے روپیہ وصول ہوا اور اس سے پوچھا جاوے کہ مال لے کر تجھے کیا ملا، ہر شخص اس سوال کو فضول کہے گا، کیونکہ مال خود مطلوب ہے۔ اس کے مل جانے کے بعد کسی اور چیز کے ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح نماز خود مطلوب ہے۔ جس کو یہ مل گئی اس سے یہ پوچھنا کہ تجھے کیا ملا حماقت ہے۔ اور دخول جنت کو جو نماز کا ثمرہ کہا جاتا ہے تو وہ بھی نماز کا ایک ثمرہ ہے، ورنہ حقیقت میں نماز خود مطلوب ہے، کیونکہ اس کی حقیقت قرب حق ہے۔ قرآن مجید میں ہے، ایک آیت ہے، آیت سجدہ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سجدہ کرو اور قریب آ جاؤ، یعنی سجدہ کر کے قرب و وصال حاصل ہوتا ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ اقرب ما یکون العبد حین یسجد فی الصلاۃ، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب سجدے میں ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے جنت بھی قرب ہی کے لیے مطلوب ہے، بالذات مقصود نہیں۔ یہ ایک بہت بڑی عظیم حقیقت ہے جو حضرت والا نے اس ارشاد میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تو بہت سے اشکالات اور بہت سے وسوسوں کا خاتمہ اس سے ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہ نماز پڑھنے سے بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے کیا مقصود حاصل ہوا۔ کچھ لوگوں نے نماز کے کچھ دنیاوی مفادات سوچ رکھے ہیں کہ بھئی نماز جب پڑھے گا بندہ تو اس کے اوپر مصیبتیں کم آئیں گی، اس کے اوپر آفتیں کم آئیں گی، اس کی زندگی دنیاوی زندگی اچھی ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ اب اگر کبھی نہیں ہوتی، باوجود نماز پڑھنے کے فرض کرو کہ کوئی تکلیف آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، تو یہ سمجھتا ہے کہ معاذ اللہ نمازیں تو رائے گاں چلی گئی، یہ دھیان دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو کنارے پہ کھڑے ہو کے کرتے ہیں کہ اگر عبادت کرنے کے نتیجے میں کچھ دنیا کا مفاد حاصل ہو گیا تب تو مطمئن ہو گئے، ہاں بھئی نماز پڑھنی شروع کی تھی روزگار مل گیا، نماز پڑھنی شروع کی تھی قرضہ ادا ہو گیا، نماز پڑھنی شروع کی تھی بیماری دور ہو گئی وغیرہ۔ اور اگر کوئی آزمائش آ گئی کہ نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھنے کے باوجود کوئی تکلیف آ گئی، پریشانی آ گئی، تو انقلب علی وجہہ، یعنی وہ پلٹ جاتا ہے کہ بھئی نماز سے تو کچھ فائدہ ہی نہ ہوا۔ حضرت نے ایک بعد میں ایک لطیفہ لکھا ہے کہ ایک مولوی صاحب تھے، وہ کسی دیہاتی کو نماز کی تبلیغ کر رہے تھے،
کہ بھئی نماز پڑھا کر. تو وہ کہنے لگا کہ اجی کیا ملے گا نماز پڑھنے میں؟ تو اس نے مولوی صاحب نے سوچا کہ ذرا اس کو کوئی تھوڑی سی لالچ دے دوں تو شاید لالچ سے پڑھنا شروع کر دے، تو اس کے نتیجے میں عادت پڑ جائے گی، اور عادت جب پڑ جائے گی تو پھر شاید وہ لالچ بھی ختم ہو جائے. تو اس سے کہا اگر تو 40 دن پڑھ لے نماز پابندی سے تو تجھے فلاں چیز دوں گا اپنی طرف سے. ذہن میں یہ بات تھی کہ جب 40 دن پڑھ لے گا، 40 دن اگر کوئی آدمی متواتر کوئی عمل کرتا رہے تو اس سے عام طور سے اس کی عادت ہو جاتی ہے. تو عادت ہو جائے گی تو پھر یہ دل میں اس کے لالچ بھی ختم ہو جائے گا، پھر مانگنے بھی کیا آئے گا مجھ سے. مگر وہ اللہ کا بندہ 40 دن نماز پڑھ کے پوری 40 کر کے پہنچ گیا مولوی صاحب کے پاس کہ جی لاؤ. تو مولوی صاحب نے کہا بھائی میں نے تو سوچا تھا کہ تم 40 دن کے بعد عادت پڑ جائے گی تمہیں، تو پھر تمہیں ضرورت ہی نہیں ہوگی مانگنے کی، پھر عادت ہی ہو جائے گی تمہیں نماز کی. تو کہنے لگا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو میاں میں نے بھی بغیر وضو کی ٹرکھائی ہے 40 دن. 40 دن جو نماز پڑھی ہے وہ بغیر وضو کی ٹرکھائی ہے. اللہ بچائے. تو بعض مرتبہ لوگوں کے دل میں نماز کی وجہ سے یہ خیال ہوتا ہے کہ نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ فلاں دنیاوی فائدہ حاصل ہو جائے. اللہ بچائے. تو یہ خیال بالکل لغو ہے. اگر دنیاوی فائدے کے لیے آدمی نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی. وہ نماز تو وہ ہے جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر پڑھی جائے، اس میں اللہ کے سوا کسی اور چیز کا دخل نہ ہو. وہ ہے نماز حقیقت میں. اور بعض لوگ دنیاوی خیالات یا دنیاوی مفادات کی خاطر تو نہیں پڑھتے، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ اس سے جنت ملے. یہ تو اچھے اچھے لوگوں کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ نماز اس لیے پڑھی جا رہی ہے تاکہ جنت ملے اس سے. تو خوب سمجھ لو حضرت جو یہاں پر بات فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بے شک جنت نماز کا ایک نتیجہ ہے. انشاءاللہ نماز اگر ٹھیک سے پڑھی جنت ملے گی انشاءاللہ. لیکن یہ نہ سمجھے کہ نماز محض ذریعہ ہے جنت پہنچنے کا اور یہ بذات خود کوئی مقصود نہیں. نماز بذات خود مقصود ہے، بذات خود مطلوب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ایک ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سجدے میں جاؤ اور میرے قریب آ جاؤ. اور یہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت میں. جب پیشانی سر رکھ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو اللہ تعالیٰ کا قرب سب سے زیادہ اس حالت میں حاصل ہوتا ہے. ہمارے حضرت مجذوب صاحب رضی اللہ فرماتے ہیں میں جب سجدے میں سر رکھ دوں زمین کو آسماں کر دوں. کہ جب سجدے کو میں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیشانی ٹک گئی تو زمین کو آسماں کر دوں. مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اس سے زیادہ کسی اور حالت میں حاصل ہو نہیں سکتا. وہ قرب مجھے اس کے ذریعے حاصل ہو جاتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہی مقصود ہے. جنت بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک مظاہرہ ہے، اور یہ نماز بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا مظاہرہ ہے. تو دنیا میں یہ مطلوب ایسا ہی مطلوب ہے کہ جس طرح جنت مطلوب ہے اسی طرح بذات خود نماز مطلوب ہے. اس کو محض ایک ذریعہ اور وسیلہ نہ سمجھے بلکہ یہ بذات خود مقصود ہے. اس کو ایسا ہی سمجھنا چاہیے کہ جب نماز پڑھ لی تو مقصد حاصل ہو گیا. اب اس کے اوپر ثمرہ اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ فرمائیں گے. تو حضرت یہ بذات خود مقصود ہے. یہ دماغ میں یہ بات بٹھانی چاہیے کہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ نماز کا، یہ بذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب کا ذریعہ ہے، قرب ہے. تو اس واسطے یہ بذات خود مقصود ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ انشاءاللہ جنت ملے گی. وہ ملے گی اپنی جگہ انشاءاللہ. وہ الگ مطلوب ہے لیکن یہ الگ مطلوب ہے جنت بذات خود. اسی لیے حضرت آگے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ صاحب کشف سے خود سنا ہے، فرماتے تھے کہ جنت کا مزہ برحق، کوثر کا مزہ برحق،
مگر خدا کی قسم جو مزہ نماز میں ہے وہ نہ جنت میں ہے نہ کوثر میں ہے۔ ہم جب سجدہ کرتے ہیں